غریب آدمی کو پیراڈال ہی پاکستان میں اویلیبل نہیں. وہی ٹیسٹ آپ کو ایک لیبارٹری 120 روپے میں کر رہی ہے, وہی آپ کو 4200 روپے میں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. جنگ کہاں ہے اور ہمارے اسکول بند ہیں, فیسیں دی جا رہی ہیں, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ والدین کی جیب پہ جو بوجھ ہے وہ پورا قائم ہے. سر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کتنا زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ملک میں چاہے مہنگائی ہو جائے, پیٹرول مہنگا ہو جائے, اسکول بند ہیں, ٹھیک ہے, بچے وہی بچے جو وہ سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, ہوٹلز میں آپ کو نظر آئیں گے بچے, لیکن اسکول بند ہو جاتے ہیں. سر تو اس کے اوپر کیا ہمارا کوئی قانون نہیں ہے؟ ہم اسکولس میں بھاری بھرکم فیسیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہوا ہے, جنگ جو ہے وہ ایران کی چل رہی ہے, اسرائیل کی چل رہی ہے, لیکن ہمارے ملک میں جو ہے تعلیمی ادارے وہاں کھل رہے ہیں لیکن یہاں بند ہیں. یہ کتنی بڑی میڈم بیڈ لک ہے اور کتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ جس ملک میں جنگ ہو رہی ہے وہاں کوئی ادارہ اسکول بند نہیں ہے, اور جو اس کے نیبر میں ہیں چیزیں وہ ہم نے اسکول بند کر لی ہیں. اصل میں ہماری پرائرٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن ہماری پرائرٹیز میں شامل ہی نہیں ہے. آپ ہمارے ملک کا بجٹ دیکھیں, آپ کو اس سے زیادہ تو کوئی آپ نے نالیوں اور سڑکوں کا بجٹ رکھا ہوا ہے, جو آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو خدمت کے دو ادارے تھے, ایک تعلیم اور ایک اس میں میڈیکل, یہ دونوں پروفیشن بن گئے ہیں, اور دونوں پاکستان میں بغیر اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. بالکل آپ آبزرو کریں کہ آپ معاشرے میں یہ تو غریب آدمی کو پیراڈال ہی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ ایک کسان اپنی فصل اگاتا ہے, رات کو وہ پانی لگاتا ہے, وہ کھاد ڈالتا ہے, ریٹ نکالتی ہے گورنمنٹ, اور ایک ہاسپٹل ہے وہ ایک ڈاکٹر نہ بھی ہو, میرے سامنے کئی ایسے مثالیں ہیں جس میں ایک ڈاکٹر ہی نہیں ہے مالک اس کے, اور انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور اس میں اپنی مرضی کی فیسیں چارج کر رہے ہیں. کوئی اس پہ ادارے بنے ہوئے ہیں, کتابوں کی حد تک ادارے موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن صفر ہے. وہی ٹیسٹ آپ کو ایک لیبارٹری 120 روپے میں کر رہی ہے, وہی آپ کو 4200 روپے میں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب معاشرے میں آپ کدھر جائیں؟ صحت کا نظام اور ایجوکیشن کا نظام دونوں ہی بالکل اس میں ہے. آپ دیکھیں, آپ نے جنگ کہاں ہے اور ہمارے اسکول بند ہیں, بچے گھوم رہے ہیں اور فیسیں دی جا رہی ہیں, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ والدین کی جیب پہ جو بوجھ ہے وہ پورا قائم ہے. وہ جیسے صبح ادارے کھلیں گے یکم کو, واؤچر پہلے دن بچوں کے بس میں ڈال. سر وہ واؤچر بھی نہیں, گروپس میں میسج آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بچہ پڑھ نہیں رہا, آپ اس تاریخ کو فیس جمع کروا دیں. فیس کے لیے تو وہ ان کا مطمع نظر, جب ہم نے اسے بزنس بنا لیا تو اس کا مطمع نظر اب وہ فیسیں ہی ہیں, ادروائز ایجوکیشن یا تربیت وہ اس کا کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. آپ آبزرو کر لیجئے گا کہ پاکستان معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ساتھ آپ دیکھیں نا, ایجوکیشن میں بھی تو آپ نے وہ سیٹ کرنے ہیں ایجوکیشن جو معاشرے کے ساتھ جو دنیا جہاں جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اب ہمارے پاس آپ دیکھیں, آپ بی ایس کرتے جا رہے ہیں, مختلف شعبوں میں آپ داخلے دے رہے ہیں, کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں جتنے انہیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ داخلے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اس دفعہ تو پرائیویٹ کالجز میں سیٹیں فری رہ گئی ہیں MBBS کی. آپ کروڑوں روپے آپ فیس اس میں چارج کر رہے ہیں, اس کی سہولتیں دیکھ لیں, اس کی جو کیپیبلٹی دیکھ لیں, اس کی اسکلڈ دیکھ لیں, وہ بھی نکارا ہے بالکل پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر. جو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو ہزاروں روپے فیس میں, اور وہاں آپ کروڑوں روپے بھر کے بھی اس جیسا اسکلڈ بندہ آپ تیار نہیں کر پا رہے. اور کل پرسوں میری نظر سے گزرا ہے کہ 300 لوگ KE سے فارغ ہوئے ہیں MBBS کے, اس میں سے 150 لوگ امریکہ سیٹل ہو گئے ہیں ڈاکٹر. یعنی ہمارا بہترین سٹف جو ہے نا, بہترین سٹف وہ اب فارن میں جاتا جا رہا ہے, اسے یہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے. میرے نالج میں ہے کہ بچیاں MBBS کر کے انہوں نے CV ڈراپس کی ہوئی ہیں ملتان کے, کوئی 30,000 کوئی 40,000 روپے میں آپ کو ڈاکٹر وہ رکھا جا رہا ہے, MO تعینات کر رہے ہیں, اور وہاں بھی ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جاتا ہے, وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. بالکل ایسے ہی سر. ہمارا معاشرہ یہ تو نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں یہ بزنس مینوں نے کے کلچز میں آیا ہوا ہے. ہماری لیجسلیشن کے ادارے میں بھی یہ سارے اسکول اور یہ میڈیکل کالجز اور میڈیکل ہاسپٹل کے ڈائریکٹرز اور یہ تمام لوگ ہمارے جو لیجسلیشن کے ادارے ہیں ان میں بیٹھے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی. تو ایجوکیشن تو ان کی پرائرٹیز میں نہیں ہے. جس ملک میں پرائرٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی اس کا یہی پھر حال ہمارے جیسا ہی ہے.